صرف چند دن باقی اور پھر ہوگا ایٹمی دھماکہ۔ جی ہاں بالکل، ایران نے ایٹمی دھماکہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے، اب پھر کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی تیاری مکمل ہے اور کسی بھی وقت وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے سیکریٹری پاور کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، اور ان کا یہ بیان جو ہے اس وقت بہت سارے اخبارات کی زینت ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ 60% کی اور 410 کلو گرام کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں اتنی گہرائی میں ہے، کیوں ہے اتنی گہرائی میں، اور یہ کسی وقت بھی ایک بڑا بلاس جو ہے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر لنک کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات سے کہ یہ اتنی گہرائی میں موجود ہے کہ یہاں تک دھماکہ خیز مواد نہیں پہنچ سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری، انہوں نے کہا کہ یہ اس کو نکالنے کی ٹیکنالوجی یا چین کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے، دوسری بات۔ اب یہ ایران بھی اس کو نکال نہیں سکتا ہے، تو کیا یہ واقعی میں جس کو نیوکلیر راڈز کہتے ہیں، ان راڈز کے اندر اس کو گہرائی میں رکھا گیا ہے کہ کسی وقت بھی آپ کو اگر ایٹمی دھماکہ کرنا پڑے تو آپ ایٹمی دھماکہ کر دیں؟ یہ اس وقت جو مغربی میڈیا اور خاص کر اسرائیلی میڈیا ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایران نے جو یورینیم افزودہ کیا، یہ جو کرس ہیں جو کہ ان کے سیکریٹری ہیں پاور کے، انہوں نے تو یہاں تک بات کہی ہے جو کہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ 60% کی بات کرتے ہیں، ایران کے پاس 20% بھی اگر یہ یورینیم ہو تو یہ اس سے بھی دھماکہ کر سکتے، یعنی وہ ان کی صلاحیتوں، دیکھیں یہ ان کی صلاحیتوں پر بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چند دن کی بات ہے کہ یہ 20 کو 60 اور 60 کو 90 پہ لے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ اس کو 20، اگر ان کے پاس 20% بھی افزودہ یورینیم ہو تو اس کو 60 میں لے جانے میں انہیں چند ہفتے لگیں گے، اور اب چند دن لگیں گے ان کو 60 کو 90 پہ لے جانے کے۔ یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس کو ہم 60% سمجھ رہے ہیں کیا یہ 60% ہے، یہ 90% ہے، یہ 90% سے اوپر ہو۔ اور یہ جو ایٹمی راڈز ہیں یعنی نیوکلیر یورینیم راڈز ہیں جن کو دبایا جاتا ہے زمین کے اندر، زیر زمین دھماکہ کیا جاتا ہے، یہ ایران کے پاس موجود ہے۔ اب اس کو 28 فروری سے پہلے لے چلتے ہیں، جب ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان آیا تھا کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی وقت ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں۔ اب ان ساری سٹوریز کو اگر آپ لنکڈ اپ کرتے چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران اس وقت انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس اتنا یورینیم موجود ہے جو 10 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایسے میزائلز موجود ہیں جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر ایران نے کسی وقت آ کر یہ اقدام کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو کہ ابھی وہ نہیں کر رہا ہے، اگر اس کو مجبور کیا گیا تو پھر وہ اپنا نیوکلیئر جو ہے ہتھیار اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے نیوکلیئر وار ہیڈ بنانا یا ان کو لانچ کرنا چندہ مشکل نہیں ہوگا۔ جو اس کو کہا جائے کہ اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جو ہے وہ یورینیم کو افزودہ کرے، اور کر کے تو وہ ایک دھماکہ کر دے۔ لیکن یہ جو اب سیکریٹری پاور کا بیان آیا ہے، امریکن سیکریٹری پاور کا، یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایران کر چکا ہے، ایک تو کر چکا ہے، دوسرا اس کو ڈیپ ڈاؤن دفن کر چکا ہے۔ یعنی زیر زمین دھماکہ کرنے کے لیے آپ کو جتنی گہرائی درکار ہوتی ہے، اگر آپ نے چاغی والا دھماکہ دیکھا ہو یا پوکھران والا انڈیا کا دھماکہ دیکھا ہو جو زیر زمین ہوا تھا، چلے چاغی والے کو چھوڑ دیتے، یہ تو پہاڑ کے اندر تھا، پوکھران والا تو زمین کے اندر کیا گیا تھا، تو اس میں بہت عرصہ پہلے ایٹمی راڈز کو جو ہے زیر زمین دفن کیا گیا ہوا تھا۔ یہ دھماکہ دبانے کی دیر تھی بس، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ چاغی میں بھی ہم سارا کام اس سے پہلے سر انجام دے چکے ہوئے تھے، جب یہ ریویل ہوا تو اس وقت بٹن دبانے کی صرف نوبت تھی کہ آپ نے بٹن دبایا، آپ نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ یعنی میں نے جو ایزیوم کیا نا آپ کی باتوں سے کہ بھائی یہ ساری چیزیں مکمل طور پہ تیار ہیں، ایٹمی راڈز جو ہیں وہ زیر زمین دفن کیے جا چکے ہیں، اور بس اب کسی بھی وقت ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی اور ایٹمی دھماکہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بٹن جو ہے دبانے کی دیر ہے، اور یہ بٹن دبائیں گے مشتبہ حاملہ ہی۔ اچھا، جب بھی دبائیں گے یہ بٹن جو ہے، کیا جا رہا ہے کہ مکمل صحت یاب ہو جائے، کیونکہ سنا تھا کہ زخمی ہے یا دیکھیں یہ تو مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ مسعود پشکیان اگر مل کے آئے ہیں، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ جس طرح میرا استقبال کیا اور جس طرح سے گفتگو کی وہ لگتا، مطلب ان کی بات سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ زخمی تھے یا ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، وہاں پر جنگ کے اگلی صورتحال کی طرف گئے تھے۔
اور اس کے بعد مجتبیٰ خامنئی کے نمائندے کا بیان آیا تھا کہ آپ نے ہرمز ایٹمی بوم ہے جس کو اگر اب چھیڑا گیا تو ایٹمی دھماکہ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ نے ہرمز کا نام لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے ساتھ ایٹمی دھماکے کی بات بھی کر دی. اشارہ دیا تھا. بالکل. یہ دیکھیں ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر اسی طرح اشارے کنایوں میں بات کی جاتی ہے. ایران بالکل یہ دھمکی نہیں دے سکتا کہ وہ جو ہے وہ دھماکہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی لیکن ہیں. عامر بھائی وہ ضرور ہے کہ وہ دھمکی نہیں دے رہا کہ میں ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ہمیں مکمل طور پر دبانے کی کوشش کی تو پھر ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر دنیا میں اس وقت جو ایٹمی ٹیکنالوجی انڈکلیئرڈ ہیں، شمالی کوریا ہے، ہاں جی. اسرائیل ہے، بالکل. ایران ہے، جو کہ نون ہیں، ہاں جی. یہ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں، اور اگر ان کو دبایا جائے گا کسی ایک میں کو بھی لے لیں، میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایران کی بات کریں، آپ شمالی کوریا کی بات کر لیں، آپ اسرائیل کی بات کر لیں، اگر اس کے اوپر اسرائیل پر سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ جائیں گے تو وہ اس سے نہیں کترائے گا کہ وہ کوئی ایٹمی دھماکہ کر دے. اگر امریکہ شمالی کوریا کے پہ جائے گا تو شمالی کوریا تو کہہ چکا کہ میرے ملک کو چھوڑیں. اس کے جو سربراہ ہیں کم جونگ، اس پر بھی اگر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایٹمی حملہ کریں گے ہم، انہوں نے تو یہ انہوں نے کہا جس ملک پر شک ہوگا اس پر ہم ایٹمی حملہ کریں گے. باقاعدہ قانون سازی کر دی انہوں نے. دیکھو انہوں نے اسمبلی میں لے جا کر، اور ایک ووٹ مخالفت میں نہیں آیا. ہاں جی. کم جونگ آنگ کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی زندگی کسی اور ملک سے زیادہ عزیز ہے، بالکل ایسے. اس کی جان گئی تو ہم ایٹمی دھماکہ کریں. تو ابھی مجتبیٰ خامنئی کے ہاتھ میں وہ ریڈ بٹن ہے، مجتبیٰ خامنئی کے ہاتھ میں وہ نیوکلیر بٹن ہے، اور یہ راڈز اتنے نیچے ڈیپ ڈاؤن دفن کیے جا چکے ہیں جہاں پر ایٹمی دھماکہ کیا جائے تو اس کے اثرات اوپر نہیں آتے ہیں، اس لیے ڈیپ ڈاؤن کیے جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کو سمجھ لیا جاتا، جو کہ اس وقت بھی میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور ایک سے زیادہ جگہ پر، لیکن دیکھیں ڈیپ ڈاؤن لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دھماکے کے لیے تیار رکھا ہوا ہے مکمل طور پر افزودہ کر کے یورینیم کو، اور انہوں نے ڈیپ اور ڈاؤن کر دیا ہے. اس کا عادل بھائی خوف اتنا زیادہ ہے کہ آج جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ یورینیم نہ دیں، ہمیں صرف اس بات کی گارنٹی دیں کہ آپ دھماکہ نہیں، ایٹمی وہ دھماکہ نہیں کریں گے، بالکل. ایٹمی جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے. یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ مکمل تیار ہیں اب. لیکن وہ نکل نہیں سکتا ہے. ایک تو پہلی بات کہ ایران اس پر رضامند ہو کہ اس راز کو نکالا جائے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ یا چین میں سے کوئی ایک ملک نکالے گا. تو جس نے دفن کیا ہے روس، وہ کیا چنے بیچنے جائے گا؟ بالکل ایسے ہی. کہ آپ چین جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. انہیں دیکھیں سارا نیوکلیئر پروگرام ہے ہی روس کا، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اس میں چین کا وہ کردار نہیں ہے. جس طرح جتنی الیکٹرانک وارفیئر ہے اس میں جو چین کا کردار ہے وہ روس کا نہیں ہے. اسی طرح جو ڈیفنس پالیسی اور نیوکلیئر پالیسی ہے اس کے اندر جو روس کا کردار ایران کے ساتھ ہے وہ چین کا نہیں ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی لائنز ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. ایک اسلحہ بیچتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بدلے میں تیل لیتا ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا ایران کے ساتھ مفادات بندھے ہوئے ہیں. یہ جو بیان دیا گیا تھا یہ صرف میرا خیال ہے چین کو خوش کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اس لیے کہا کہ چین اگر چاہے تو ایران اس پر رضامند ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیفیوز کر دیا جائے. اس فیوز کو جو اس بام کو بلاسٹ کرے گا اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے، اور یہ چین کرا سکتا ہے. امریکہ اس لیے نہیں کرا سکتا کہ امریکہ جیسے ہی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو ایران اگر ایٹمی دھماکہ کر دیتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس یہ ایٹمی دھماکہ تو اس نے کر دیا، اس کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈ بھی موجود ہیں جس کو وہ چلا سکتا ہے. تو کسی ایک ملک پر یہ بھی چل سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں یہ بیان جو سیکریٹری کا بیان ہے، امریکن سیکریٹری انرجی کا بیان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جب امریکہ اور چین کی ملاقات بیجنگ میں ہو رہی ہے، جہاں ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، دوسری طرف ایران اپنی پوری تیاری میں ہے. مجتبیٰ خامنئی کے ہاتھ میں نیوکلیئر بٹن ہے، جس دن انہوں نے اس کو دبایا اس دن یہ دھماکہ ہو جائے گا اور ایران ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور جو ہے بن کر دنیا کے سامنے ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری سٹوری کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.